أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز محترم ذمہ داران و ٹرسٹیان مسجد، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز بچوں، ساری تعریفیں، عظمت و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہر دن پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، رات کے آخری پہر، اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے، میں اس کے ہر سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم ساتھیوں، اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے دامن کو پسارنا، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ عبادت ہے. دنیا کے اندر انسان کی بے شمار آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، اور انسان اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتا ہے. بسا اوقات دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آدمی جائز وسائل استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت، اپنا پیسہ، روپیہ خرچ کرتا ہے تاکہ مصیبت سے نجات مل جائے، چھٹکارا نصیب ہو جائے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی اسباب، دنیاوی ذرائع
انسان کی خواہش کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. دنیا کی ساری کوششیں ہم اور آپ کر جاتے ہیں لیکن ہماری مصیبتیں ٹلتی نہیں, ہماری پریشانیاں دور ہوتی نہیں. ایسے موقع پر جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں, دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, تو ایسے موقع پر صرف اور صرف اور ہمیشہ ایک اللہ رب العالمین کا در ہے, اللہ تعالیٰ کا دربار ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر جو اپنے رب ذوالجلال سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے, اس کے مسائل کو حل کرتا ہے, اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. میرے بھائی, دعا ایک عبادت ہے. جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اس کے بعد کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری اس عبادت سے تکبر کرے گا. کیا مطلب ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان عبادتی کہا ہے, دعا کو عبادت کہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری اس عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرے گا. یعنی دعا اگر آدمی نہیں کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا اس کے اندر گھمنڈ ہے, تکبر ہے, کبر ہے, عاجزی انکساری نہیں ہے. بہت بڑا جملہ ہے. اگر ایک بندہ اپنے رب کے سامنے فریاد نہ کرے, دعا نہ کرے, تو سمجھ لو تکبر کر رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے. اللہ نے کہا یستکبرون عن عبادتی, جو ایسا کرے گا تکبر کر کے ہمیں دعا نہیں, ہم سے دعا نہیں کرے گا, ہم سے مانگے گا نہیں, تو کیا ہوگا؟ ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے. تو دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے. اور ایک حدیث میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ سے نہیں مانگتا, اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے, اللہ غصہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ بندہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کر رہا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم, اللہ تعالیٰ حی ہے, کریم ہے. بندہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے, آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو, تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے, اللہ شرما جاتا ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹا. اللہ کو حیا آ جاتی, اللہ شرما جاتا ہے کہ میرے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں تو کیسے لوٹاؤں. میرے بھائی, دعا ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہم مسلمانوں کو دعا سے دامن چرانا نہیں چاہیے. ہمیں دیکھنے میں آتا ہے خاص طور پر ہمارے وہ لوگ, ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس دعاؤں کا فقدان ہے. یہ دعا نہیں کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح العقیدہ ہیں, ہمارا عقیدہ درست منہج صحیح ہے, ہماری جنت فکس, ہم کو دعا کی کیا ضرورت ہے. ایسا سمجھ کر کے دعا نہیں کرتے. بہت خطرناک بات ہے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. دعا میرے بھائی عبادت ہے. اور کمال دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دعا جو ہے اس سرزمین کی سب سے پہلی عبادت ہے. معلوم ہے نا آپ کو, دعا اس روئے زمین کی سب سے پہلی عبادت ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی, لغزش ہوئی جنت میں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا, پریشان ہو گئے. اللہ نے ہی سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ دعا کرو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم و حوا علیہ السلام دونوں مل کر کے دعا کر رہے ہیں. تو گویا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین کی سب سے پہلی عبادت ہے. دعا کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ پہلی عبادت ہے. اور میں اگر اس کی اہمیت کے لیے
یہ بھی کہوں کہ دعا آخری عبادت بھی ہے. ایسے دعا جیسے پہلی عبادت ہے ویسے ہی آخری عبادت بھی ہے. اللہ اکبر. مطلب جنت میں بندہ اللہ کا وہ رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس سرزمین کی پہلی عبادت دعا اور آخری عبادت بھی دعا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ کہ ہر نبی کو دنیا میں دعا دی جاتی ہے، ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہر نبی کو ایک دعا دیتا ہے، اب نبی جو مانگے گا اللہ اسے دے دے گا. ہر نبی کو دعا دی جاتی ہے جو قبول ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں آگے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، سب نے دعا کرنے میں جلدی کی، یعنی اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا. وَلَكِنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ اسی دعا کے ذریعے میں کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کر سکوں. اللہ یہ دعا آخری عبادت بھی ہے میرے بھائی. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دعا کتنی اہم عبادت ہے. اور دوسری جو عبادتیں ہیں چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، ان تمام عبادتوں کے لیے یا تو وقت کی شرط ہے یا تو جگہ کی شرط ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے نہ تو اس کے لیے وقت کی شرط ہے نہ جگہ کی شرط ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے نماز عبادت ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت ہے، جس کا جو وقت ہے اسی میں عبادت کرنی ہے. اور رمضان کے روزے رکھو گے، آپ اس مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہو، رمضان کا نہیں رکھ سکتے، جب اس کا وقت آئے گا تبھی رکھو گے آپ. تو جس کا جو وقت ہے نا عبادت کا، اسی وقت وہ عبادت ادا کی جائے گی. اور کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جگہ بھی خاص ہے. جیسے حج کرنے جاتا ہے آدمی، حج بھی عبادت ہے، اس کا وقت بھی طے ہے اور جگہ بھی طے ہے. عمرہ بھی کرنے جائے آدمی اگر کبھی بھی تو اس کے لیے بھی جو ہے خاص مقام ہے. ہر جگہ عمرہ نہیں ہوتا، ہر جگہ حج نہیں ہوتا. تو جتنی عبادتیں ہیں اس کے لیے یا تو جگہ شرط ہے یا تو وقت خاص ہے. لیکن دعا ایسی عبادت ہے نہ تو اس کے لیے جگہ کی شرط ہے نہ تو اس کے لیے وقت کی کوئی شرط ہے. آپ جب چاہیں دعا کر سکتے ہیں. راستہ چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، عورتیں کچن میں مصروف ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، جب چاہے جب دعا کر سکتے ہیں. یہ ایک اہمیت ہے دعا کی میرے بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے دعا کرو، لیکن ہم نہیں کرتے دعا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ قرآن نے کہا یستکبرون، ہو سکتا ہے تکبر ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں شاید تکبر نہ ہو. لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے تکبر ہے تو قرآن کی بات مانے، ہماری بات مانے. اللہ کہہ رہا ہے دعا سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہ کرنا گویا تکبر ہی ہے. بہرحال یہاں اب تک کی جو بات آپ کے سامنے کی گئی اس سے واضح ہوا کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا مرتبہ ہے. دعا کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. میں دعا سے متعلق ایک غلط فہمی ہے.
دعا سے متعلق ایک اہم مسئلہ یا ایک غلط فہمی سمجھ لیجئے جو ہمارے لوگوں کے درمیان عوام الناس میں یہ پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت کر کے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہمیں آج جو بات کرنی ہے اختصار کے ساتھ وہ یہ کرنی ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ احباب یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ذرا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ذرا باریکی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں گناہ کرنے والا بندہ ہوں، نافرمان ہوں، میں اگر میں دعا کروں گا اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے میں دعا نہیں کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی سامنے رہتی ہے کہ فلاں شخص، فلاں عالم، فلاں بزرگ یہ پہنچا ہوا ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کبھی نہیں ٹھکراتا، ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ گناہ ایک آدمی ایک تصور کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں کرے گا اللہ، اس لیے میں دعا نہیں کرتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کی دعا اللہ کبھی نہیں رد کرے گا، کبھی نہیں ٹھکرائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ اب میں گنہگار ہوں، میں دعا تو کرتا نہیں ہوں کیونکہ میری دعا تو قبول ہوگی نہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ عقیدہ ایک پایا جاتا ہے سماج و معاشرے میں۔ تو سوال یہ ہے کیا یہ صحیح ہے کہ گنہگار کی دعا قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اور جو نیک ہوگا اس کی ہر دعا قبول ہوگی؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اچھا اس پر ہم آتے ہیں، لیکن جب یہ مسئلہ آ جاتا ہے ذہن میں کہ میں گنہگار ہوں تو میں دعا نہیں کرتا، اب آپ نیک ہیں تو آپ سے دعا کراتا ہوں، آپ عالم ہیں، بزرگ ہیں، آپ سے دعا کراتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے سے کئی نقصانات وجود میں آتے ہیں، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب کیا کیا نقصان ہوتا ہے معلوم ہے؟ میں 2-3 نقصان بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں گنہگار ہوں، دعا نہیں کروں گا کیونکہ دعا قبول نہیں ہوگی، آپ نیک ہیں، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، تو میں آپ سے دعا کراتا ہوں، تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ میں آپ کا محتاج ہو جاؤں گا۔ بندہ کس کا محتاج ہو جائے گا؟ بندے کا جو تعلق رب سے قائم ہے محتاجی کا، کہ بندہ رب کا محتاج ہے نا۔ اب جب بندہ رب کا محتاج ہے لیکن اب اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ میں دعا کروں گا تو قبول نہیں ہوگی، آپ دعا کریں یہ قبول ہوگی کیونکہ آپ نیک ہیں، تو میں آپ سے دعا کراتا ہوں، تو گویا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ رب سے محتاجی کا تعلق میرا ختم ہوا اور میں آپ کا محتاج ہو گیا۔ آیا سمجھ میں؟ بندہ رب سے تعلق کا رب سے جو تعلق ہے محتاجی کا وہ ختم کر لیتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے مجھے آپ سے دعا کرانی ہے، آپ عالم دین ہو، آپ پرہیزگار ہو، آپ متقی ہو، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ نہیں ٹھکراتا ہے، تو مجھے آپ سے دعا کرانی ہے۔ تو جب آپ سے دعا کرانی ہے تو آپ کو خوش رکھنا پڑے گا، خوش رکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جاؤ، کیونکہ میرے مسائل جب بگڑیں گے تو دعا آپ ہی کو کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو خوش رکھوں گا، اور خوش رکھنے کے لیے آپ کی جیب گرم کرتا رہوں گا، بھرتا رہوں گا، تحفے، ہدیے، نذرانے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ ہاں خوش رہیں گے ہم کون؟ جو ہدیہ پا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کیا دعا کرنا ہے کریں گے۔ تو گویا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال بھی جا رہا ہے، آپ کا مال بھی کم ہو رہا ہے۔ ایک تو محتاجی کا تعلق رب سے جو ختم ہوا، اس کے محتاج ہوئے، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ مال بھی آپ کا جا رہا ہے۔ تیسرا ایک نقصان ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس عالم کی، بزرگ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی، آپ
جو چاہتے تھے اس نے دعا کی اور وہ ایسا ہو گیا، تب تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ پھر یہ اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ اب تو یہ پہنچا ہوا ہے، اس نے دعا کی، قبول ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب پوری زندگی رب کی بندگی چھوڑ کر اس بندے کی بندگی میں گزر کر دیتا ہے، گزار دیتا ہے. رب کی بندگی چھوڑ کر بندے کی بندگی میں وہ آ جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک نقصان ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ نیک ہو، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے. کیسے باطل ہے؟ دلیل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم مسئلہ لیتے ہیں گنہگار کا. کیا گنہگار کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ چلیے کیسے ثابت کریں گے ہم؟ تو سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ بولے آپ. ہاں؟ ابلیس. شیطان سے بڑا گنہگار کوئی ہے؟ شیطان ابلیس سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ نہیں ہے. یہ ابلیس، یہ شیطان جب اس کو مانگنا ہوا، فریاد کرنا ہوا تو کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. کس لیے؟ تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کر سکوں. مجھے پاور دے، مجھے مہلت دے، کتنے بندوں کو گمراہ کر سکوں. دیکھو ظالم کو اللہ سے کہنا ہے اور ماں بھی کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو ہی گمراہ کرنے کی درخواست کر رہا ہے. شیطان اللہ کا نافرمان اور مانگ رہا ہے اللہ سے ہی، اور وہ بھی کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو ہی گمراہ کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ رب نے کیا کیا؟ شیطان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ ہاں قبول کی نا. تو اللہ جب شیطان جیسے ابلیس کی دعا قبول کر لے جو سب سے بڑا گنہگار، تو ہم جیسے کمزور گنہگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ہاں ضرور قبول کرے گا. اور شیطان بھی کیا ہے؟ یہاں آنے گیا ڈائریکٹ رب سے، وہ بھی معلوم ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ میری دعا قبول ہوگی تو کہاں ہوگی، اسے بھی پتا ہے. اسی لیے بات تو کہتے ہیں کہ شیطان بھی اہل حدیث تھا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے سوال کر رہا تھا، کہیں اور نہیں گیا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گنہگار اگر یہ سوچتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے میں دعا نہیں کروں گا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا. تو شیطان کی جب اللہ دعا قبول کر رہا ہے تو ہماری قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو ہم دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ. اب رہا مسئلہ کہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، بابا ہیں، پیر صاحب ہیں، ہاں سب کچھ ہے، ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا کیسے معلوم نہیں صحیح ہے؟ اس سرزمین کے سب سے بڑے بزرگ یا سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے متقی پرہیزگار کون لوگ تھے؟ انبیاء تھے نا، انبیاء کرام کی جماعت تھی نا. تو اگر اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے تو انبیاء کی دعا کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے تھا. اول الرسل، پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا کہتا ہے نہیں، میں ساوی الی الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، میں چوٹی پر چلا جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے سوار ہو جاؤ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچنے والا ہے، آ جاؤ. کہا نہیں. اور باپ بیٹے میں گفتگو جاری تھی، ایک موج آئی، باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، غرق ہو گیا. باپ تھے نوح علیہ السلام، پدر تھے، شفقت غالب آ گئی، اللہ کے سامنے دامن پسار دیا. ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، تیرا وعدہ تھا
میرے اہل خانہ کو بچانے کا. میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا, تو بچانے کا وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو, میرا بیٹا ہے وہ. درخواست کر رہے تھے اپنے بیٹے کے حوالے سے. نوح علیہ السلام جب یہ کہنے لگے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی اور کہا یا نوح انہو لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے خاندان کا نہیں. اللہ اکبر. تمہارا بیٹا یہ نسبی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بیٹا جو اللہ کا نہیں ہوا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل درست نہیں تھا. اللہ اکبر. میرے بھائی دیکھو نوح علیہ السلام نبی ہے نا, ان کی دعا کو اللہ قبول کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, اے نوح تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی کہ نادانوں جیسی باتیں مت کرو. اللہ نوح علیہ السلام کو تنبیہ کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, بزرگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے دعا رد کر دی. اچھا چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں. اس کی مثال سید الانبیاء کی مثال, انبیاء کے سردار, اللہ کے چہیتے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کیا کر رہے ہیں آپ, کتنی محنت کر رہے ہیں آپ, کتنا تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو, کیسے پیغام پہنچا رہے ہیں آپ دنیا والوں کے سامنے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ اپنی جان جوخم میں ڈال لیں گے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. یہ اللہ آسمان سے تسلی دے رہا ہے, یعنی اے نبی ایسا نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ آسمان سے تسلی دے رہا ہے اپنے چہیتے پیغمبر کو, نبی کو. اب اس نبی کی بات کر رہے ہیں ہم, یہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا, انبیاء میں سردار ہے نا. اگر سب بزرگ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رد نہیں ہونی چاہیے. نبی کی دعا رد ہوئی ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت کتاب الفتن میں حدیث مذکور, فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین منانی واحدہ. میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی, اس میں سے 2 دعا قبول ہو گئی, ایک دعا کینسل ہو گئی, رد ہو گئی. اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کیا. تفسیر کا موقع نہیں ہے, بس خالی استدلال سمجھ لیجیے, آپ لوگ آگے بڑھیں گے کہ 3 دعائیں کی, 2 دعا قبول ہو گئی, ایک دعا کینسل ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے اور ہمیں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. تو اب تک ہم نے جو باتیں سنی دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور ایک غلط فہمی کا میں نے ازالہ کیا. دوسری ایک بات یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بعض لوگ جو دعا نہیں کرتے ہیں نا, کہتے ہیں میں نے دعا کی کر رہا ہوں, 15 دن ہو گیا, مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 6 مہینے سے دعا کر رہا ہوں, مرسیڈیز کار مانگ رہا ہوں, نہیں مل رہی. ہاں مرسیڈیز کار کا سوال کر رہا ہوں, نہیں ہو رہا ہے. 6 مہینہ دعا کیا, سال بھر دعا کیا, نہیں ملتا. کیا کرنے کا دعا کر کے, کوئی فائدہ نہیں, دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ معاملہ ہے. تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دعا جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اس کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں. یہ آپ جانتے ہوں گے 3 شکلیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ اللہ سے جو آپ مانگ رہے ہو وہ اللہ دے دیتا ہے. اس پر ایک بار غور کریں گے, ابھی بعد میں آتے ہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہو اللہ وہ دے دیتا ہے. اور اگر وہ نہیں دیا جو آپ مانگ رہے ہو, مرسیڈیز کار مانگ رہے ہیں آپ, نہیں دیا آپ کو, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے دعا تو کی ہے, اس دعا کے نتیجے میں آپ کو وہ چیز تو نہیں ملی جو آپ چاہ رہے ہو, لیکن آپ پر ہو سکتا ہے کوئی بڑی آفت آنے والی تھی, کوئی آسمانی بلا مصیبت آنے والی تھی, اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے بچا دیا. دعا کا فائدہ یہ. اگر کوئی مصیبت بھی آپ پر نہیں آنے والی تھی, آپ کو وہ چیز بھی نہیں ملی جو آپ چاہ رہے تھے, تو تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا. وہ دعا آپ کی بیکار نہیں جانے والی, دعا بیکار جانے والی
نہیں ہے. آپ 6 مہینہ دعا کرو، سال بھر دعا کرو، دعا انشاءاللہ بہتر ہونے والی نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہم مرسیڈیز کار مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، ذرا جب میں نے یہ کہا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. ہمارا رب ہمارے بہتر میں، ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ ہاں، ہمارا رب بہتر جانتا ہے نا. ہم تو کچھ بھی مانگ لیں گے اللہ سے، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اللہ جانتا. ہو سکتا ہم ایسی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کو آنے، اس کو وہ ملنے کے بعد ہو سکتا ہم شرک کر بیٹھے، ہو سکتا ہم کفر کر بیٹھے، ہو سکتا ہے ایمان اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے دعا کر کے چھوڑ دو کس پر؟ اللہ پر. اللہ جو ہمارے حق میں لکھا ہوگا وہ ملے گا. اب ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھو کہ دعا جو آپ مانگتے ہو اس کے جو قبول ہوتی ہے، یعنی جو آپ مانگ رہے ہو اور وہ قبول ہوتی ہے، تو اس کی بھی دو شکلیں ہیں. اس کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک یہ کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو، کوئی چیز مانگ رہے ہو، مثال کے طور پر آپ نے مرسیڈیز کار مانگا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی. اللہ نے راستہ ہموار کیا، آپ کے پاس کار آ جاتی ہے. ہاں، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کو وہ قبول تو ہوتی ہے لیکن اس چیز کو ملنے کے لیے ایک لمبا وقت لگتا ہے، یا قبول ہونے کے لیے لمبا وقت لگتا ہے، لمبا وقت درکار ہوتا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے آپ نے جو مانگا ہے وہ اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا جب وقت آئے گا تب اللہ دے گا آپ کو. وقت آئے گا تب دے گا. اب میں دونوں کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کھل کر. پہلا ہم نے کیا کہا کہ دعا جو قبول ہوتی ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے فوراً مل جائے، فوراً مل جاتی ہے وہ چیز. جیسے بنی اسرائیل کے 3 افراد نکلے، ہوا چلی، بارش ہونے لگی، آندھی آئی، تینوں بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں غار میں جا کر چھپ گئے. اور جیسے اندر چھپے، وہ غار کا جو منہ کھلا ہوا تھا، اوپر سے ایک بھاری پتھر آیا، غار کا منہ بند کر دیا، تینوں اندر پیک ہو گئے. اب جانے کا باہر راستہ نہیں تھا. تینوں پریشان، کیا کریں؟ تو تینوں نے باری باری اللہ سے دعا کی، اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا اور کہا اللہ وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو تو ہم سے ہٹا دے. یہ بندے تینوں کے تینوں دعا کرتے گئے، پتھر ہٹتا گیا، فوراً دعا قبول ہوئی، وہ لوگ تینوں باہر نکل کر آ گئے. یعنی جب آپ مانگتے ہو، مصیبت سے نجات چاہتے ہو، اللہ دعا کے نتیجے میں فوراً وہ قبول کر لیتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے لمبا وقت بھی لگتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے بعد ایک نبی کو بھیج دینا جو نبی ہماری نسل کی تربیت کر سکے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے زمانے میں، اور دعا قبول ہو رہی ہے کب؟ ایک لمبے عرصے کے بعد، ہے نا، کئی ہزار سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دعا جب بندہ کرتا ہے تو اگر وہ قبول ہوتی ہے تو چیز فوراً بھی مل جاتی ہے، اور اگر وہ قبول ہوتی ہے تو اس کا جب وقت ہوتا ہے ملنے کا تب ملتی ہے. اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن میں رکھو. اب آئیے ہم چلتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف، یعنی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی وہ ہے اخلاص کا نہ ہونا. ہم دعا بس کرتے ہیں تو الرٹا ایسے ہی دعا کرتے ہیں، ہاتھ تو پھیلاتے ہیں لیکن مسجد کی لائٹ پنکھے کھڑکیاں دیکھتے ہیں. ہاتھ تو پھیلا رہے دعا کرنے کے لیے لیکن دعا میں ہمارے اخلاص نہیں ہے. جیسے دعا کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، ہم دعا نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ پکارو. دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارو، خالص اخلاص کے ساتھ پکارو. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے.
دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، یعنی اگر اخلاص نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اخلاص دعا میں اتنی زیادہ ضروری ہے، بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ مشرک کو جانتے ہیں آپ نا، مشرک کو اللہ کبھی معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ایک مشرک ہے، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہے لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ اس نے کیا کہا اللہ نے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ مشرکین جب سمندر کا سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اور جب سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے کا مرحلہ آ جاتا ہے، یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہے تو مشرک، لیکن جب اخلاص کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مشرکوں کی اس دعا پر بھی ترس آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اور اللہ ان کی مشرکوں کی بھی دعا جو اخلاص کے ساتھ کی گئی اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ معمولی چیز ہے یہ، اخلاص کے ساتھ اگر دعا کی جاتی ہے۔ یا اور بات ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ہم جب انہیں نجات دے دیتے ہیں، کشتی سے نکال دیتے ہیں، ساحل پر لے آتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتا ہے وہ۔ لیکن جس وقت اس نے اخلاص کے ساتھ پکارا تھا نا، اس وقت اس کے اخلاص کی اللہ قدر کر لیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دعا میں اخلاص اگر نہیں ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ یہی سمجھ لو، مشرک ہے وہ اخلاص کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، اکرمہ بن ابی جہل کا نام سنے ہیں؟ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اسلام نہیں قبول کیے ابھی۔ فتح مکہ جب فتح ہو گیا تھا تو چند لوگوں کے خلاف وارنٹ نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ اس میں اکرمہ کا بھی نام تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ میرے خلاف وارنٹ نکل چکا ہے، بھاگے مکہ چھوڑ کر کے بھاگے اور سمندر کی طرف بھاگے کہ جیسے سمندر جا کر کشتی ملے گی کسی اور ملک میں چلے جائیں گے۔ گئے سمندر کے پاس، کشتی ایک ریڈی کھڑی تھی تیار، اس میں سوار ہو گئے، سفر پر نکل گئے مکہ چھوڑ کر۔ اب جب سمندر میں سفر ہو رہا ہے، کشتی جب بیچ میں پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آ جاتا ہے، ہچکولے کھا رہی ہے کشتی، سب پریشان ہو رہے ہیں سب مسافرین۔ اب جب سب پریشان ہو گئے، ایسے موقع پر کشتی کا جو ملاح تھا، ملاح جانتے کس کو ہوتے ہیں؟ جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کشتی کا ملاح۔ اس نے آواز لگائی اور کہا کہ اخلصو، کیا کہا؟ آج تمہارے معبودان باطلہ یہاں کچھ نہیں کریں گے، اخلصو، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اگر اس کشتی، اس مصیبت سے، اس طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو ایک اللہ کو پکارو۔ فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا، آج یہاں تمہارے معبود تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو رب کو پکارو، اخلاص کے ساتھ پکارو۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا، اکرمہ کہتے ہیں جب وہ اللہ سمندر میں اخلاص کے ساتھ پکارو تو وہی نجات دینے والا ہے، تو خشکی میں بھی، زمین پر بھی وہی نجات دینے والا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، واپس آئے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، اور دین اسلام کے زبردست مجاہد بن کر کھڑے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اخلاص یہ اگر نہیں ہے دعا میں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے. دوسری ایک بات، دوسرا ایک سبب جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہ ہونے کا ایک اور سبب کیا ہے؟ حرام کام، حرام مال سے اجتناب نہ کرنا. ہمارے جسم میں حرام مال جا رہا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے میرے بھائی، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت دردناک مسئلہ ہے. بہت کم لوگ ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت جتنا تم بچ سکتے ہو بچنے کی کوشش کرو حرام مال سے. یعنی حرام مال اگر پیٹ میں جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی. جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، سفر کے آثار ہیں، بال پڑا گندا ہے، میلے ہیں، کچیلے ہیں، تھکا تھکا سا ہے، پریشان سا ہے، اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، بہت مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، میری یہ مصیبت میری یہ تکلیف تو مجھ سے دور کر دے. دعا کرتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام، اور اسی طریقے سے اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور وہ جو پرورش پا رہا ہے حرام مال سے پرورش پا رہا ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، حرام مال کے ذریعے اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ میرے بھائی بڑا بنیادی نقطہ ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اس میں یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم حرام مال سے نہیں بچتے ہیں. جو حرام مال کھاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بولیں گے مولوی صاحب ہم لوگوں کو بول رہے ہیں. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، حرام مال کے بارے میں احتیاط نہیں برتتے، ان کا مسئلہ ہے. یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے. ایک اور شکل ہے، ایک اور سبب ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ گناہ آدمی کرتا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاء، ہر انسان ہر بنی آدم جو ہے خطا کار گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. تو جو گناہ کر کے توبہ کرے، جو گناہ کر کے استغفار کر لے جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور گناہ کر کے توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہتے ہیں کہ استغفار کرو، گناہ کیے ہو، اللہ کی نافرمانی کیے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ بارش برسائے گا جس کے ذریعے اناج، میوے، غلے پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے نہریں جاری کرے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، سب کچھ تمہیں عطا کرے گا. تم کیا کرو؟ توبہ کرو، استغفار کرو. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے رجوع نہیں ہوتے ہیں، تو گناہ کر کے اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. توبہ نہ کرنا سبب بن جاتا ہے کس چیز کا؟ دعا قبول نہ ہونے کا. وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے، میں سب سے اوپر گزر رہا ہوں. ایک اور سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا. وہ کیا ہے؟ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہماری؟ اس لیے کہ ہماری دعا میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے. عبادت جو ہے تسلل کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت التذلل والخشوع والخضوع، کہ عبادت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اپنی ناک رگڑنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو گرانے کا
دعا کرے گا تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے مانگو تو عاجزی کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، چھپے طور پر مانگو، اللہ کے سامنے رو رو کر مانگو تو اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور سنے گا۔ ہم دعا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، انکساری نہیں، عاجزی نہیں، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور ایک سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا، کیا ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں تو شرطیہ کرتے ہیں، یعنی دعا کو معلق رکھ دیتے ہیں۔ کہا دعا کو معلق نہ رکھو، شرطیہ نہ رکھو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعاک احدکم فلیعزم المسألہ، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، پر عزم کے ساتھ دعا کرے، کس کے ساتھ؟ عزم کے ساتھ دعا کرے۔ ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی، اور اپنی دعا میں یہ نہ کہے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، ایسا ہرگز نہیں کہنا۔ اللہ کو کیا کر رہے ہو آپ؟ اے اللہ اگر تو چاہے تو بنگلہ دے دے، اللہ تو چاہے تو گاڑی دے دے، اللہ تو چاہے تو مصیبت سے نجات دے دے، اللہ تو چاہے تو یہ کر دے، نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھنا اللہ اگر تو چاہے فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهُ لَهُ، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پہ کیوں تم شرط رکھ رہے ہو؟ اگر تو چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ مجبور ہوگا تو نہیں چاہے گا۔ اللہ مجبور ہے نہیں، اس لیے شرطیہ دعا نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، تو کیا اس طرح کر؟ پورے عزم کے ساتھ اللہ یہ چاہیے تو بس چاہیے، اللہ یہ چاہیے تو بس چاہیے، اس طرح پورے عزم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ہم اس طرح سے دعا نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے دعا شرط قبولیت نہیں پا پاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ دعا ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ سستی، غفلت، کوتاہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، اس میں سستی نہ ہو۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو ہریرہ راوی حدیث کے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب تم دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو کہ یہ دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ سمجھتے ہیں آپ جب دعا کرو، ہم دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کہ میں جو مانگ رہا ہوں ملنے والا ہے مجھے۔ ایک ہمارے یہاں اردو آل بھارتی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، تو اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی تھی کہ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اب لوگ بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں میدان میں، صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ سب لوگ جب جا رہے تھے دعا کرنے کے لیے، اس میں ایک چھوٹی سی بچی بھی دعا کرنے جا رہی تھی ساتھ میں، اور اس کے ہاتھ میں چھتری تھی اس کے ہاتھ میں۔ سب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بارش ہو رہی نہیں ہے اور یہ چھتری لے کر جا رہی ہے، تو لوگوں نے سوال کیا بچی سے کہ بیٹا ہم تو بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، تم چھتری لے کر کیوں جا رہی ہو؟ تو بچی کہتی ہے ہم بارش کی دعا کرنے جا رہے ہیں نا، دعا کریں گے تو بارش ہونے لگے گی تو میں گھر کیسے جاؤں گی، اس نے چھتری لے کر جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بچی کو یقین ہے کہ دعا کریں گے بارش ہوگی، تو دعا کرو تو بڑے یقین کے ساتھ یہ قبول ہو کر رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، کس حالت میں، کس حیثیت سے یا کس اعتبار سے، کس کیفیت سے؟ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہو۔ اور پھر وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تعالی غافل کی، لاپرواہ آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا اسباب ہمارے اندر ہیں، اگر ہیں تو اس کی اصلاح کریں، کیونکہ اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آخری بات جو بہت اہم ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟
دعا قبول نہ ہونے کا ایک اہم سبب اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں. مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور خوشحالی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشحالی آئی، شادی بیاہ کی محفل آئی، کوئی اچھا موقع آیا تو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. خوشی کے موقع پر، عید کا دن آتا ہے نا، خوشی کا موقع ہے. ہماری نوجوان نسل ابھی تو 2 سال سے لاک ڈاؤن کا پتہ نہیں، سنیما ہال کھل گیا نا، کھلا نا سنیما ہال، دیکھو خوش ہو رہے سب لوگ، کھل گیا. ہمارے یہاں تو کھل گیا نا ہم لوگ ممبئی میں. ہاں، ورنہ ہم جانتے اس بات کو کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد آج پہلا شو ہے، چلنا ہے نا، سلام پھیر رہے ہیں، ہاں چلنا ہے نا، ہاں، یعنی پھر کا معاملہ کہ فلم دیکھنے سنیما ہال جانا ہے. کب؟ کس دن؟ خوشی کے دن. خوشی کے دن ہم غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترمذی کی روایت، حسن روایت ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مصیبتوں میں قبول ہو، اس کی دعا پریشانیوں میں قبول ہو، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرے. خوشحالی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرے تو دعا قبول ہوگی. ہم خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں تو کہاں سے اللہ ہماری سنے گا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، تعاطف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اے عبداللہ، خوشحال رہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مصیبت میں رہو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے. تو میں سمجھتا ہوں چند اہم باتیں میں نے جو مناسب سمجھی تھی، جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نظر رکھیں گے کہ ہماری دعاؤں میں کہاں کہاں کوتاہی ہے، کہاں کہاں کمیاں ہیں، اس کی اصلاح کریں. انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. جب شیطان کی قبول کرتا ہماری کیوں نہیں قبول کرے گا؟ بس تھوڑے آداب ہیں، سلیقے ہیں، مانگنے کا سلیقہ آ جائے، مانگنے کا ادب آ جائے، اللہ ضرور دے گا، ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. ہم دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مالداروں کے پاس، ہاں کیسے ہاتھ بند کر کھڑے رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ کہیں ہماری کسی حرکت سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے، ہم کو جھڑک کے چل جائے. یہاں سے ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں، کیسے کھڑا ہے. تو دنیا کا معاملہ ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ادب نہیں آنا چاہیے، ادب آنا چاہیے. ہم بس اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال دعا جو ایک اہم عبادت ہے، اے اللہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو پورے اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس وقت امت مسلمہ، مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، ملکی سطح پر بھی، پورا عالم اسلام، پوری دنیا میں اے اللہ مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، حالات ناگفتہ بے ہیں. اے اللہ ان سارے حالات کو سنبھالنے والا تو ہی ہے، سدھارنے والا تو ہی ہے. اے اللہ ہمارے مسائل کو تو حل فرما دے. جہاں مسلمان ہیں اللہ انہیں قوت عطا فرما، انہیں مستحکم عطا فرما. اے اللہ ان کے ایمان کو مزید پختگی عطا فرما. اے اللہ آج جگہ جگہ پر ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، آج جگہ جگہ ہمارے ایمان کو خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مذہب کا سودا ہو رہا ہے. اے اللہ ہمارے ایمان کی تو حفاظت کر لینا. اے اللہ ہم جب تک رہے دنیا میں اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اب جب تیرے پاس آئیں تو تو اپنی عالی شان جنت میں ہم سب کو داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.